اور کل بھی اہل سنت و جماعت یہی کہتے تھے کہ میلاد منانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً مستحب ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے۔ جسے حضور کی آمد کی خوشی ہو وہ کرے گا، بالکل کرے گا۔ اور ایک اہم بات لگتے ہوئے میں کر کے چلا جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت 3 جگہ آئی قرآن پاک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ اور اتنا ٹکڑا لے کر کے بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول ہماری طرح کے بشر ہے۔ یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتا تو بھی میری طرح ہے، تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے، تیرے بھی 2 کان ہیں میری بھی 2 کان ہیں۔ برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے، معجزات جسے دیکھ کر کے عام انسان خدا نہ سمجھ لیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے، ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ان کی چاہنے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ عزیر علیہ السلام کی بات میں نے کہا، ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں سنا آپ نے، 100 سال اللہ نے ان کو سلایا، پھر اٹھایا، پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی، الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے۔ میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں، ہاں ہر گھڑی معجزے ہیں۔ تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے، اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند کو کہے تو پھٹ جائے، سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے، تو یہ خدا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا، آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے، نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے، کبھی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو، خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو، یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو، دونوں کو برابر مانتے ہو، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور رسول پیدا ہوئے، خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، ہمارا عقیدہ ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے۔ رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے۔ یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے۔ نہیں، ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ بہرحال
سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا.